آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 153 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا مارا مفہوم سمجھنے کی کار عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد کا بیان پورے زور شور کے ساتھ جاری ہے۔ اس میں ہونے والا نقصان، اس سے ملنے والے اسباق اور آئندہ کرنے کے کام اللہ رب العالمین اس واقعے کے بیان میں ہمیں دے رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے خصوصی طور پر یہ مارکے میں اور اس واقعے میں وہ مرکزی خیال اور وہ مرکزی بات جس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ غم کے اندر مبتلا کیا، اس کا بیان آج ہونے جا رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا اذ جب، تسعدون، صعد یصعد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر چڑھنا، اور جب بندہ چڑھائی پر جاتا ہے تو وہ دور جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ دور جاتا ہے۔ جب تم دور چلے جاتے تھے، ولا تلوون، اور نہیں مڑ کر دیکھتے، علی احد، کوئی ایک، کسی کو مڑ کر تم نہ دیکھتے تھے، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ رکھیے، یدعوکم، تمہیں بلا رہا تھا، فی اخراکم، پچھلی جماعت میں جو ثابت قدم تھی، فاصابکم، پس پہنچا تم کو، غمًا، غم، بغم، غم کے ساتھ، یعنی غم پر غم پہنچا، تمہیں غم پر غم پہنچا، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم نہ اس پر غم زدہ ہو، علی ما فاتکم، جو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، ولا، اور نہ ہی ما اصابکم، اور نہ ہی اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، واللہ، اور اللہ، خبیر، باخبر ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، اذ تسعدون، جب تم دور چلے جاتے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو مڑ کر نہ دیکھتے تھے، یعنی پریشانی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کسی کو کسی کی کوئی خبر نہ تھی، نہ خیال تھا، والرسول، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، تمہیں بلا رہا تھا، فی اخراکم، تمہاری پچھلی جماعت میں، فاصابکم، بس پہنچا تم، غمًا بغم، غم کے ساتھ اور غم، فاصابکم، تمہیں غم پر غم پہنچا، یعنی غم کے ساتھ غم تمہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، لکی لا تحزنوا، تاکہ نہ تم غم زدہ ہو، علی ما فاتکم، اس پر جو فوت ہو گیا تم سے، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، جو وہاں پر شہادتیں ہوئی، واللہ، اور اللہ، خبیر، پوری طرح باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ محترم بھائیو، آج کے ہمارے سبق میں غزوہ احد میں وہ جو بھگدڑ سی مچ گئی تھی، پریشانی کھڑی ہو گئی تھی، اس کا بیان ہوا ہے، اور وہ ہوئی کس وجہ سے تھی؟ سب جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، اور اس کی وجہ سے، یعنی یہ خبر تو دشمنوں نے پھیلائی تھی تاکہ حوصلے پست ہو جائے، مسلمان میدان چھوڑ دے، تو ایسے میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی، تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف، تمہیں پچھلی جماعت کی طرف دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے کہ میں یہاں ہوں، اور وہ جماعت جو کہ ثابت قدم ٹھہری ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے کہ تم میری طرف آؤ، جو تمہیں خبر پہنچی ہے وہ خبر درست نہیں ہے، اور عام مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے،
جس طرف جس کو کوئی جائے پناہ لگ رہی تھی وہ اسی طرف جو ہے اپنے بچاؤ کا سامان کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ اس کوتاہی پر، یعنی یہ کوتاہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ پہلی کوتاہی تو وہ ہوئی کہ درا چھوڑ دیا گیا، دوسری کوتاہی یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے اور آپ کی طرف آنے کی بجائے تاکہ وہاں پر ساری جماعت اکٹھی ہو اور پھر دشمن کا مقابلہ ہو سکے، یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب اس کوتاہی پر اللہ رب العالمین نے غم پر غم پہنچایا۔ غم پر غم پہنچانے سے مراد ایک تو شکست کا غم ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا صدمہ ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی یہ سب سے زیادہ سخت تھا، اور اس سے بھی آگے کہہ لیں کہ جس میں شہادتیں ہیں 70 کے قریب، تو یہ بھی ایک کیا ہے، غم پر غم ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر یہ سب سے زیادہ جو ہے بڑا غم تھا، پریشانی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغموم کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے غم پہنچایا۔ پہلا معنی جسے ہم نے کیا ہے کہ دو طریقے سے ہے، یعنی ایک مسلمانوں کو شکست کا غم، اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یعنی اس دوہرے غم میں اللہ تعالیٰ نے جو مبتلا کر دیا تھا تاکہ نہ تو تمہیں مال غنیمت کے ہاتھ سے نکل جانے کا کوئی غم ہو، پریشانی، اور اسی طرح سے نہ ان زخمی اور شہیدوں کا جو زخمی اور شہید ہوئے ہیں، اور شکست کا غم، کیونکہ متواتر غم جو ہیں، خصوصاً بڑے آنے والے غم جو ہوتی ہیں، وہ پہلے سے موجود غموں کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ تو ایک انسانی فطرت ہے نا، اگر کوئی بندے کا تھوڑا نقصان ہوا ہے تو بندہ ابھی تک اسی کو پریشان ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اچانک اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس سے بڑا غم آ جائے، اس سے بڑی کوئی نقصان، اس سے بڑی کوئی تکلیف آ جائے، تو بندہ پہلے غم کو کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ایسے ہی یہ جو شکست والا معاملہ تھا، زخمی اور شہیدوں والا جو معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سے یہ بھی مسلمانوں کو ایک فائدہ ہو گیا کہ وہ غم اور وہ پریشانی کیا ہو گئی، بھول گئی۔ تو اس پر محترم بھائیوں ایک اور بھی چیز سامنے آئی کہ غم ہلکا ہو جاتا ہے بڑے غم آنے سے، اور بندہ سختیاں برداشت کرنے کا عادی بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا اس معرکے کے اندر جو مرکزی خیال تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق اور مسلمانوں کو پہنچنے والی تکلیف کے متعلق تھا۔ تو اس میں محترم بھائیوں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر تسلی دی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری جو آزمائش تھی، ان آزمائشوں میں تمہیں کندر بنانا مقصود ہے۔ جیسے لوہا اپنا سونا جو ہے وہ بھٹی کے اندر جاتا ہے تو کیا بنتا ہے، کندن بنتا ہے۔ تو غم پر غم، پریشانیوں پر پریشانی، مصیبت پر مصیبت، تو یہ تمہیں کندن بنانا مقصود ہے، تمہیں ضائع کرنا مقصد نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو تمہارا فعل ہے، جو تمہارا عمل ہے، اللہ رب العالمین اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے کہ کون جو ہے وہ میدان کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، کون جو ہے وہ کوئی پینترا بدل رہا تھا، کون جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا تھا۔ لیکن یہ بات اٹل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس غزوے کے اندر ہونے والی جتنی بھی کوتاہیاں تھیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، اس سب کو معاف کر دیا، لیکن سبق ہیں، اسباق بہت زیادہ ہیں، سیکھنے کی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ تو محترم بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی عمل ہو تو اس عمل میں ہم نے قرآن اور سنت کو دیکھنا ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو سکے۔ اور بالخصوص میدان جہاد، میدان جنگ، اس میں محترم بھائیوں جو بزدلی والا معاملہ ہے یہ تو ہے ہی کبیرہ گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا 7 موبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ہلاک کر دینے والی، تباہ کر دینے والی، برباد کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ ان میں سے ایک محترم بھائیو ہلاک کرنے والی چیز یہ بھی ہے کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہو تو بندہ پشت دکھا کر بھاگ جائے، یعنی پیٹھ پھیر کر
भाग जाए, बुज़दिली दिखाए, तो ये भी बंदे को चीज़ क्या कर देती है, हलाक कर देती है, तबाह कर देती है, बंदा डर के वहाँ से भाग खड़ा हो। हाँ, एक अलग बात ये है कि बंदा कोई पैंतरा बदलने की खातिर, कोई चाल चलने, कोई दाव लगाने की खातिर, या अकेला रह गया है या चंद रह गए हैं, तो वो वहाँ से निकलें, खिसकें और बड़ी जमात के साथ मिलकर दोबारा से कोई हमला करे, ये अलग बात है। यानी कोई स्ट्रेटेजी इख्तियार की जाए, कोई प्लानिंग की जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई बंदा वहाँ से सिर्फ इस खौफ से और डर से वहाँ से भागता है, तो ये उसके सारे आमाल तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। तो ये भी इस बात को भी अपने सामने मद्देनज़र रखना है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुश्मनों के मुकाबले में साबित कदम रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म के शर से, शरारतों से महफूज फरमाए, दुश्मन की शरारतों से और नफ्स की शरारतों से, शैतान की शरारतों से महफूज फरमाए। देख लीजिए इस आयत मुबारका को जो